ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بقرہ کی یہی آیتیں گزشتہ 3 جمعوں میں بھی تلاوت کی گئی اور ان آیتوں کے ضمن میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، صاحب ایمان کا مطلب یہ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو صاحب ایمان ہے، یہ ایمان ہمارا کس پیمانے کا، کس وزن کا ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ نے جو پیمانہ مقرر فرمایا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب کرام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے ہی ہو جائے حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہو، اور جس ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہو، موت بھی آئی، وہ جماعت اصحاب کرام کی جو ہے وہ ہمارے لیے پیمانہ ہے۔ یہ بات شاید پہلے عرض کی تھی، دوبارہ پھر عرض کر دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ایک جملہ ہے، صحابہ کرام اور ایک جملہ ہے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اصل میں تو اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر والے، اور گھر والوں میں پہلے بیویاں آتی ہیں، اولاد بعد میں آتی ہیں، بیوی نہیں ہوگی تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت میں سے، ان جن سے جو اولاد ہوئی وہ بھی اہل بیت میں سے، آگے ان سے جو نسل چلی سب اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اہل بیت اور اصحاب کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی وہ تو صحابی کے درجے میں ہو گئے، اہل بیت بھی صحابی، اور جو ان کی اولادیں بعد میں ہوئیں جنہیں حضور علیہ السلام کی ملاقات اور صحبت نصیب نہیں ہوئی،
صحابہ کرام میں سے تو نہیں ہے، تابعین ہیں۔ تو ہمارے لیے پیمانہ جو مقرر ہوا ایمان کا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اس لیے یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ان دونوں میں تفریق کرنے کی عادت سی بن گئی ہے لوگوں کی۔ یہ تفریق نہیں، دونوں نے بھئی یہ جو آخر میں صاحب بیٹھے ہوئے دروازے کے ساتھ، ان کو بلائیے پیچھے۔ آپ کیا موبائل سے کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ یہاں پہ مستقل موبائل استعمال ہو رہا ہے، ذرا سی دیر اللہ کے لیے فارغ نہیں کر سکتے؟ بے حس قسم کے لوگ۔ یہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اور آپ اس میں لگے۔ ہمارا ایمان کیسا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب ہم ہدایت یافتہ بنیں گے، اس میں بات ہو رہی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، ان سے پہلے مختصر بات ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ کیسا ایمان؟ ہم جب اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ بھئی رشتے کرو گے، 3 چیزیں دیکھو گے، نسب دیکھو گے، حسن و جمال دیکھو گے، اس کا دین دیکھو گے، 3 چیزیں۔ اور پھر فرمایا کہ حسب نسب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حسن و جمال بھی ثانوی درجے میں، ایمان دین پہلے درجے میں۔ اگر ہم اس پر اپنے رشتے جوڑنے میں، اپنی اولادوں کے رشتے جوڑنے میں اس کو ترجیح نہیں دیتے تو شکایت کیوں کرتے ہیں کہ جی گھر نہیں نپتا؟ گھر کیسے نہیں بیٹھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عادت تھی رات کو بھینس بدل کر چکر لگایا کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں، محلوں میں، قرب و جوار کے محلوں میں۔ مدینہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، قرب و جوار میں جو گاؤں دیہات کے وہاں بھی جاتے تھے۔ بھینس بدلنے کا کیا مطلب؟ اپنے چہرے کو اتنا لپیٹتے تھے دیکھنے والا یہ نہیں کہ سمجھتا تھا امیر المومنین جا رہے ہیں۔ ایک خادم ساتھ ہوتا تھا، رات کو چکر لگ رہا ہے، اور اس وقت لوگوں کے آرام کا وقت ہے۔ یہ ایمان دیکھیں کیسے دین کو ترجیح دی۔ ایک محلے میں ایک گھر کے آگے سے گزرے تو پکے گھر تو ہوتے نہیں تھے ایسے جیسے ہمارے یہاں، اندر ایک بڑی بھی اپنی بچی سے ایک بات کہہ رہی ہے، باہر آواز آ رہی ہے، اور یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے باہر گھر کے باہر۔ بڑی بھی اپنی بچی سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اے بیٹی، یہ جو بکری کا دودھ دھویا ہے، نکالا ہے، اس میں پانی ملا دے تھوڑا سا۔ ان کا گزر اوقات اس پر تھا، دودھ فروخت کرنے پر۔ تو اس بچی نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ اماں جی، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے سختی سے ممانعت ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی ہے، دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا۔ تو ماں نے بیٹی سے یہ بات کہی کہ بیٹی، امیر المومنین تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے جو دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے دوسرا جواب دیا، اماں جی، امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا اس سے ہمیں، وہ مسئلہ یہ کہ ہمارے بڑے اگر کوئی خلاف شریعت کام کریں تو بڑے ادب کے ساتھ ان کو اس سے روکا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے خلاف شریعت کوئی حکم دیں اور ہم سر جھکا کر بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے، یہی تو نہیں ہے منکر ہے، کہ اگر کوئی ایسا کام کریں جو خلاف شریعت ہے تو بڑے ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں روکیں۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا اس کے گھر کے دروازے پہ ایک نشان لگا اور آگے چلے گئے۔ رات کو گشت کیا، گشت کرنے کے بعد صبح جب
فجر کی نماز کے بعد اپنے دفتر میں بیٹھے. دفتر کیسا ہے؟ کھجور کے جو درخت ہیں اس کے تنے کے ستون ہیں, اوپر چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی. مسجد نبوی شریف بھی ایسے ہی اس زمانے میں. اور وہاں اپنے کام سے جب بیٹھے تو اس خادم کو بلایا کہ بھائی تمہیں راستہ یاد ہے اس جگہ کا, اس گھر کا؟ ہاں جی یاد ہے. اور ایک بڑی عمر کے صحابی کو بھیجا کہ ان کے ساتھ چلے جائیں اور اس گھر میں جا کر ان سے پوچھیں کہ اگر ان کی بیٹی کا رشتہ کہیں نہ ہوا ہو تو امیر المؤمنین کے بیٹے کے ساتھ اس کی نسبت دے کر دیں. یہ تھا نا ایمان. آج ہم صرف باتیں بناتے ہیں, کچھ نہیں. بعد میں پھر شکایتیں کرتے ہیں, گھر نہیں نکلتا. انہوں نے کہا اس کی نسبت دے کر دیں. تو ماں نے کہا کہ ابھی تک تو اس کی نسبت کہیں طے نہیں ہوئی, امیر المؤمنین چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیں. امیر المؤمنین کے صاحبزادے سے نکاح ہو گیا. اس لڑکی سے اولاد ہوئی, آگے ان کی شادیاں ہوئی, ان سے اولاد ہوئی, پھر شادیاں ہوئی, پھر اولاد ہوئی. چوتھی یا پانچویں پشت میں جا کر ایک شخص پیدا ہوا ہے, اس کا نام ہے عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی. بنو امیہ میں سے ہی. اور بنو امیہ میں جتنے بھی تقریباً خلفاء آئے ہیں ان میں سے بہت بڑے ولی ہیں. بہت چھوٹی عمر میں خلیفہ منتخب ہوئے. 33-34 سال کی عمر تھی, دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. عمر ابن عبد العزیز. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اس لڑکے سے اس لڑکی کی شادی ہوئی, اس کی اولاد میں 5ویں درجے میں ان کی پیدائش ہوئی. یہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی خود محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, اور اپنے زمانے میں انہوں نے احادیث کی کتابوں کو مدون بھی کرایا. احادیث منتشر ہیں, ان کو کتابوں میں جمع کرایا. اور یہی عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے, بڑی لاوالی پن کی زندگی گزاری. اور جب خلیفہ ہو گئے تو اتنے نیک, اتنے صالح, حتیٰ کہ بیت المال سے جو ان کی تنخواہ مقرر ہے, جتنی بھی تنخواہ مقرر ہے, جائز تو ہے نا وہ. بھائی یہ نہیں ہوتے کوئی اور خلیفہ ہوتا وہ بھی تنخواہ لیتا. اس تنخواہ میں سے پتہ چلا کہ 2 درہم 4 درہم زیادہ ہیں تو بیت المال کو پرچہ لکھ دیا کہ میری تنخواہ میں زیادہ ہے, آئندہ اس کو کاٹ دیا. اہلیہ نے کہا کہ آپ نے تو اپنی اولادوں کے لیے بھی دروازہ بند کر دیا. اگر یہ کسی عہدے پر ہوں اور ان کو تنخواہ ملے تو جائز تو ہوگی, لیکن آپ اس میں سے بھی کٹوا رہے ہیں. یہ عمر ابن عبد العزیز ان کے حالات میں لکھا ہے, ان کے عدل و انصاف. اور عدل و انصاف جہاں ہوتا ہے تو درخت, پرند, چرند اور پوری فضا میں اس کی کیفیت نظر آتی ہے. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے, سنت. عدل و انصاف جہاں ہو چاروں طرف نظر آئے گا. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ بھی جو ہے خلفاء راشدین کی طرح عادل تھے. اتنے عادل تھے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بکری اور بھیڑیا اپنے سے دوسرے جانور کو کھا جاتا ہے, چھوٹے جانور. لیکن ان کے زمانے خلافت میں بھیڑیا اور بکری ایک ہی وقت میں پانی کے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. بھیڑیا بکری کو کچھ نہیں کہتا, بکری بھیڑیا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ کے ڈرتی نہیں ہے. معاملہ چل رہا ہے. ایک دن پانی پی رہے تھے, پیتے پیتے بھیڑیا نے بکری کو کھا لیا. وہ جو چرواہا وہاں موجود تھا اس نے اپنے ساتھی سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا. بعد میں تفتیش کی, تحقیق کی تو پتہ چلا وہ وقت جس وقت بھیڑیے نے بکری کو کھایا تھا یہ ان کے انتقال کا وقت. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دین کو دیکھا, اس نے جوان کو دوسرا درجہ دیا, حسب نسب بالکل ہی دیا. اور انہی کے خلافت کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے, رات کو اسی طرح گشت کر رہے تھے. گشت کرتے کرتے ایک مکان کے آگے سے گزرے تو اندر سے کسی عورت کی کراہنے کی آواز آئی, تکلیف کی آواز آئی. دروازہ کھٹکھٹایا,
اس عورت کے شوہر جو ہے باہر آئے، پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے کوئی ہمارے یہاں صدر، آرمی چیف، وزیر اعظم، کسی کو یہ توفیق نہیں ہے. یہ آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں، آپ کی دنیا کے بھی دشمن. آپ ان کو اپنا خیر خواہ مت سمجھیے گا. اگر یہ ہمارے خیر خواہ ہوتے تو اپنی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی بناتے، خلفائے راشدین جیسی بناتے، تب ہم سمجھتے خیر خواہ ہیں. یہ خیر خواہ نہیں ہے. اندر جب والا شوہر نے کہا مدد کی ضرورت تو ہے، میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، گھر میں دوسری عورت نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بجائے آگے جانے کے واپس چلے گئے، گھر سے اپنی اہلیہ محترمہ کو لائے اور گھر میں کچھ کھجور رکھی ہے، کچھ گڑ رکھا ہے، کچھ پنیر رکھا ہے، کچھ دودھ رکھا ہے، لے کر کے آئے جو بھی تھا، اور اپنی اہلیہ کو گھر کے اندر بھیج دیا اور اس عورت کے شوہر کو باہر بلا لیا اور گھر کے باہر چبوترے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو ان کا خادم بھی وہیں بیٹھ گیا، یہ باتیں کر رہے ہیں. 2-2.5 گھنٹے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ باہر آئیں اور یہ کہا امیر المومنین اپنے ساتھی کو مبارکباد دے دیجیے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اس آدمی کے بھی کام کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ امیر المومنین ہے. اور ان کے گھر والوں کو بھی تب پتہ چلا یہی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. ہر چیز کا نظم و ضبط ہے، اور نظم و ضبط اگر کسی انسان کے اندر نہ ہو تو زندگی نہیں گزر سکتی. اگر گزرتی ہے تو بہت مشکل گزرتی ہے، بہت مشکل. کہ ہر وقت بس ہر کام کر لے گا، نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا، زندگی نہیں گزرے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہر چیز کا نظم و ضبط. اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ملاقات کے لیے آئے، چند صحابہ کرام ملاقات کے لیے آئے اور ملاقات کے لیے اجازت چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ملاقاتیوں میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہلے بلا لیا. تو ملاقات کرنے جو آئے تھے ان میں چیوی گوئیاں ہوئی کہ بھئی امیر المومنین نے ایسے ایک غلام کو تو پہلے بلا لیا اور ہم عمراء کو باہر بٹھا دیا کہ تم اس کے بعد آنا. ان ملاقاتیوں میں آنے والوں میں ایک شخص ہیں، ابو جہل کا نام سنا ہے، کتنا دشمن ہے اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی فتح مکہ کے موقع سن 8 ہجری میں. یہ کہنے لگے ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں. کیوں؟ جب اسلام آیا تھا اور اسلام آنے کے بعد بلاوا آیا تھا کہ اسلام کو قبول کرو، نبی نے یہ بات کہی تھی نا. تو اس میں سے جو پہلے گئے تھے ان میں حضرت بلال بھی ہیں. تو آج بھی اگر یہ پہلے اندر بلا لیے گئے تو اس کو کون سے اعتراض کی بات ہے؟ ہم نے تب پہل کی تھی، کیسے پتے کی بات ہے مطلق. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول یہ تھے کہ اگر بیٹے بھی آئے تو اجازت دینی پڑے گی. اندر آئے دفتر میں آ رہا ہے اجازت. ہمارا تو مزاج ہی نرالا ہے، ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو دستک دیتے ہیں. دستک کا طریقہ تھا، مکانات بڑے ہو گئے، آواز نہیں جاتی، شور شرابہ زیادہ ہے، بیل لگا دی گئی. یہ بھی لیکن بیل جو لگائی گئی ہے اس کے بھی احکامات ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ایک دفعہ بیل کی سوئچ پہ ہاتھ رکھا تو ہٹاتے ہی 10 دفعہ بج جاتی ہے. ارے اللہ کے بندے ایک دفعہ بجانا ہے. کوئی سو رہا ہو، کوئی بیمار ہو، ایک دفعہ بجا دو. شریعت کا حکم کیا؟ ایک دفعہ بجاؤ، کچھ دیر جواب نہ آئے دوبارہ بجا لو، اس کے بعد بھی جواب نہ آئے دوبارہ بجا لو، پھر بھی جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. ارے پھر شکایت زبان پر نہ ہو کہ بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے، ملنا نہیں چاہتا، یہ سب بیکار کی بات ہے. نہیں ملنا چاہتا ایک آدمی تو واپس چلے جاؤ، پھر کسی اور وقت آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دفتر پہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سرکاری دفتر میں اجازت چاہیے. حضرت عمر نے کہلوا دیا کہ اپنے کے بعد میں آنا. بیٹے کو کہہ دیا جاؤ بعد میں آنا.
تھوڑی دیر کے بعد وہ اتنی دور گئے ہوں گے 10-12 قدم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے دروازے میں جو آئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، اور ان سے آگے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی واپس جا رہے ہیں۔ بلایا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ کون ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر نسبتی، جن کو سالہ کہتے ہیں اردو میں تو برادر نسبتی کہتے ہیں، لیکن بگڑی ہوئی زبان میں سالہ کہتے ہیں، یہ رشتہ داری ہے۔ تو حضرت امام حسن کو بلایا، کہنے لگے میاں صاحبزادے تم ادھر آ رہے تھے کیا؟ ہاں، تو واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر میرے سامنے، انہوں نے اجازت دی، میں دور سے دیکھ رہا ہوں، ان کو اجازت نہیں ملی تو میں نے سوچا مجھے کیسے ملے گی، میں نے بغیر اجازت دی ہے، میری واپس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سنیے، فرمانے لگے ہم کیسے تقریر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیسے تھے ویسے تھے، اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نہ حالات ہم نے سنے ہیں نہ پڑھے ہیں اپنے لوگوں کے، بزرگوں کے، دوسرے سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد سمجھتے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی تم میں اور عبداللہ ابن عمر میں موازنہ کیا برابری تم میں اور اس میں؟ تمہارا درجہ عبداللہ ابن عمر سے اونچا ہے، تم اگر دفتر میں آئے تھے تو بغیر اجازت اندر آ جاتے، تمہیں کوئی نہیں روکتا۔ عبداللہ ابن عمر کو تو روکوں گا، جب وقت ہوگا تب ملوں گا، لیکن تمہارے لیے یہ بات تھوڑی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ دوسری بات ابھی ہو رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ السابقون الاولون، قرآن میں آتا ہے وہ اول لوگ جنہوں نے ایمان کے قبول کرنے میں سبقت کی۔ جب 7 آدمی مسلمان تھے، 7 آدمی، ان 7 میں سے ایک بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اتنے اول درجے کے۔ اور یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اصلاً حبشے کے ہیں، اس لیے حبشی میں آ جاتا کالے بھڑ اور لمبے دڑنگے انسان، لاغر دبلے سے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دریافت فرماتے ہیں اے بلال تمہارا کوئی ایسا عمل جو ایسا پوشیدہ عمل ہو جس کے دوسرے کو علم نہ ہو، جس کی وجہ سے میں نے سنا کہ تمہارے جوتیوں کے قدموں کی آہٹ جنت میں نے اپنے سے آگے محسوس کی۔ شب معراج میں جنت میں اپنے سے آگے تمہاری جوتیوں کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، تمہارا کوئی ایسا عمل؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اور میرے عمل کیا؟ ہاں ایک کام ایسا ہے میرا، پتہ نہیں دوسرا کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن میں کرتا ہوں۔ وہ کیا کہ دن میں رات میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ نفل مراد ہے، فرض نہیں، سنت بھی نہیں، نفل۔ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں، باقی کا ایسا کوئی عمل ایسا مجھے نظر نہیں آتا جو فقہ ہو میرے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وضو کرنے کے بعد جو تم 2 نماز پڑھتے ہو تمہاری اس پر مداومت ہے، ہمیشہ کرتے ہو، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے مجھے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ میں میرے سے آگے سنائی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اور کتنا ظلم ہوا، یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ابن خلف ان کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، جب دھوپ تپش پڑتی ہے سورج کی، ابھی پڑ رہی ہے عرب کی گرمی کیسی، یہاں سے بھی زیادہ، اور ان کو اوندھے منہ لٹایا جاتا اور گلے میں رسی باندھ کر یہ گلی محلوں کے چھوکروں کو بلایا جاتا کہ ان کو گھسیٹو پتھروں۔ فرماتے کہ میرے جسم میں سے چربی باہر آ جاتی، اور ابو جہل ملعون جو تھا وہ یہ زمین پہ لیٹے میں پتھروں کے اوپر، اور اوپر سے جا کے بھارے پتھر اور رکھ دیتا تاکہ ہلنے بھی نہ پائیں۔ غزوہ بدر ہوا،
غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف بھی مارا گیا. اللہ کی شان ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے. امیہ ابن خلف سے کہا کیوں اس غریب پر ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہیں ان سے بہت ہمدردی ہے تو خرید لو اسے. انہوں نے کہا کتنے پیسے لگاتا ہے؟ غلام تو بکتے تھے. انہوں نے کہا اتنے لگاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ دیکھو ان کو لیا, خریدا, خریدنے کے بعد اللہ کے لیے ادا کر دیا. یہ کمائی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. باقی انشاءاللہ آئندے دنوں میں عرض کیا جائے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جوتیوں کے ذرے میں حشر نصیب فرما دے. واخر دعوانا